بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 30، جس میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ادبی اصطلاحات کے بارے میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا شعری اصطلاحات کے بارے میں، تو آج ہم پڑھیں گے ادبی اصطلاحات میں جو چیزیں شامل ہیں ان کو ہم آج بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ادبی اصطلاحات میں نمبر 1 پہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ کیا ہے؟ کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا، کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا۔ تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کسی چیز کو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ کسی چیز کو کسی خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، جیسے کہ خوبصورت چہرے کو پھول کے مانند قرار دینا۔ تو اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ہم۔ نمبر 1 پہ ہے اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ تشبیہ ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشبہ، جس چیز کو کسی چیز کی طرح مانا جائے یا قرار دیا جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی مانند قرار دیا جائے اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں۔ اور جو صفت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وجہ شبہ۔ تو کسی چیز کو کسی خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ تو دانت کیا ہے؟ مشبہ ہے، اور موتیوں کیا ہے؟ یہ ہے مشبہ بہ۔ اور جو سفید ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، تو اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ دیکھیں، اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں۔ تو یہ بھی تشبیہ ہے، لب کو پھولوں کی طرح تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، تو دل کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 4 پہ دیکھیں، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ تو اس میں لومڑی کو تشبیہ دی گئی ہے لڑکے کے ساتھ۔ تو نمبر 2 پہ ہم دیکھتے ہیں ادبی اصطلاحات میں استعارہ۔ استعارہ کیا ہے؟ استعارہ کے معنی ادھار لینا کے ہیں، کسی چیز یا کسی سے کچھ ادھار لینا۔ تو اس کی تعریف دیکھیں، کسی چیز کے معنی عارضاً ادھار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ کسی چیز کے معنی عارضاً ادھار لے کر کسی دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے۔ تو یہاں پہ بچے کو چاند کے ساتھ تشبیہ استعارہ یعنی تشبیہ دی گئی ہے، تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پلک کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ بھی استعارہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا۔ تو یہاں پہ جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو شیروں کی طرح اور بھارتی لوگوں کو گیدڑوں کی طرح تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں پہ نمبر 4 پہ ہے عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، عرب کا چاند طلوع ہوا، یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہے چاند کی طرح، اور کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ یہاں پہ جو کفر تھا وہ ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام۔